سورہ آل عمران آج شروع کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کا تعارف یہ ہے، مدنی صورت ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ عمران نام ہے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام، اور بی بی مریم کے والد صاحب کا نام عمران۔ تو ان کے نام پر چونکہ ان کا خاندان کا اس میں تذکرہ ہے، جناب مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور پھر عیسائیوں کا بہت بڑا اس میں ذکر ہے اس صورت میں، تو اس پس منظر کے ساتھ اس پوری صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عمران کا خاندان۔ اس صورت میں بڑے بڑے جو مضامین ہیں وہ عیسائیوں کی شرارتوں کا جواب ہے۔ عرب میں علاقہ تھا ایک نجران، تو نجران کے رہنے والے سارے عیسائی تھے، اور وہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ ڈالتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح کی وہ باتیں کر کے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس صورت میں عیسائیت کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، اور اتنا بہترین کیا گیا ہے کہ آج تک عیسائیت اس صورت کا توڑ نہیں لا سکتی۔ بڑی پیاری پیاری باتیں، سوالات کیے گئے ہیں عیسائیت سے، کرسچنوں سے سوال کیے گئے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب ہے تو بسم اللہ سارے عیسائی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سوالوں کا جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ راہ راست پر نہیں ہو۔ دوسرا مضمون اس میں، بڑا مضمون اس صورت میں جہاد کا ہے۔ گزشتہ کل پہلے پارے میں بھی جہاد کا ذکر آیا، گزشتہ کل بھی جہاد کا ذکر آیا، آج بھی جہاد کا ذکر آیا۔ گزشتہ کل بنی اسرائیل کا خاص پس منظر آیا تھا کہ وہ جہاد سے بھاگے تو ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ امت بھی جہاد سے بھاگے گی تو ذلیل و خوار ہوگی۔ اور اس بھولے پن میں نہ رہیں کہ آپ امن کا درس دیتے رہیں، اسلام امن کا درس۔ اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے کہ جب کوئی چھیڑخانی نہ کرے۔ بلا وجہ اسلام کسی کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی چھیڑخانی کرے تو اس کو ٹھکانے لگانے کا اسلام درس دیتا ہے کہ بھائی یہ روئے زمین پر، عالم پر ایک فساد برپا ہو گیا ہے، اس فساد کو ختم کرنا لازمی ہے۔ اس کی مثال، خدا نخواستہ اگر کسی کے جسم میں کینسر کا دانہ ہو جائے یا دیگر الفاظ میں ناسور ہو جائے، ڈاکٹروں کی کمیٹی بیٹھتی ہے، ڈیسیژن لیتے ہیں، متعلقین کو بتاتے ہیں بھائی آپ کی پیشنٹ کی جسم کا یہ حصہ کاٹا جائے گا ورنہ یہ زہر پورے جسم میں پھیلے گا۔ اب بتاؤ، سارے ڈاکٹر سمجھدار بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں۔ اب جسم کے کسی بھی پارٹ کا کٹ جانا کوئی آسان کام ہے؟ بالکل بھی نہیں، لیکن سارے کہتے ہیں عقل مندی یہ ہے کہ جسم کے اس حصے کو کاٹ کے دور کرو تاکہ بقیہ جسم بچ جائے۔ سارے لوگ اس کو عقل مندی کا فیصلہ بولتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، روئے زمین پر جب کبھی بھی اللہ کے نام پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا جائے گا، اس کی مثال سیم ہی ڈاکٹروں کے ڈیسیژن کی ہے کہ روئے زمین پر فلاں علاقے میں ایسا فساد برپا ہو گیا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے خطرہ بن گئے، چنانچہ اس خطرے کو ختم کیا جائے گا تاکہ باقی ساری انسانیت سکون سے رہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو مسلمان پٹتا رہے گا، اور ایسا پٹے گا کہ کچھ بھی نہیں بن پائے گا۔ دعا، مالی مدد، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہ آج امت اس چیز سے پیچھے ہوئی ہے تو یہ حال ہے، اللہ کریم رحم فرما دے۔ اور یہ آزادی کوئی عام نعمت نہیں ہے۔ 1857 میں ہندوستان کے مسلمانوں نے جنگ آزادی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ہاری تھی۔ کب ہاری تھی؟ 1857۔ 90 سال مسلمانوں کی نسلیں لڑتی رہی ہیں آزادی کے لیے۔ 1857
پھر 1947 میں آ کر کوئی آزادی ملی، برائے نام ہی ملی لیکن مل گئی۔ اب دوبارہ تنزلی کا سفر شروع ہے، کبھی ہم اپنی کوئی چیز IMF کے پاس رکھوا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز رکھوا رہے ہیں، واللہ آخر میں کیا بچے گا؟ وہ جو ہمارا ایٹم بم ہے جس کو ہم AK-47 بولتے ہیں، 2003 یا 2005 میں ایک دانشور نے پاکستان کا ایک منظر کھینچا ہے، ساری بات ہو رہی ہے جہاد پر، جو کہ اس سورت کا مضمون ہے، بڑا مضمون ہے۔ غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے، غزوہ احد کا بھی ذکر ہے، غزوہ بدر کی بہادریوں کا ذکر ہے، غزوہ احد کی ناکامی کا ذکر ہے۔ 2003 یا 2005 میں پاکستان کے ایک محقق دانشور نے ایک مثال لکھی کہ پاکستان کی مثال رفتہ رفتہ اس غریب مسکین کی ہوتی جا رہی ہے جس کے پاؤں پہ جوتے نہیں ہیں اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بھوکا پیاسا ہے، ننگے پاؤں ہیں، راستے پر مست جا رہا ہے، لیکن گلے میں AK-47 لوڈڈ ہے، گلے میں AK-47 وہ پاکستان اے سے جا رہا ہے، ساری دنیا کو اس سے ڈر ہے، غریب ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، جس وقت اس نے سامان اوپر کیا تو ہمیں سب کچھ دینا پڑے گا۔ لہذا عقل مندی یہ ہے کہ اس کے سامان کو رسی ڈالو، جو اس کے پاس لوڈڈ سامان ہے نا، جس کو ایٹم بم بولتے ہیں، اس کو رسی ڈال کے اس سے سامان لے لو، پھر یہ خود بخود بھوکا پیاسا گر جائے گا۔ تو پاکستان کی خود مختاری ویسی گروی نہیں رکھی گئی، بڑی اس میں اپنوں کی سازشیں بھی ہیں، چند خاندانوں کا اس میں بلا ہے، باقی عوام جہاں مرتی ہے جاتی ہے اللہ کے حوالے، شعور ہم میں ہے نہیں۔ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے پولنگ کروائیں تو 10 پارٹیوں کے ووٹ نکلیں گے، ہم میں خود اتفاق نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پاکستان کی بچانے کی ہم سب بات کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک ہجوم بن گئے ہیں۔ قوم میں اور ہجوم میں فرق ہوتا ہے، قوم کھڑی ہوتی ہے، ہجوم کو ڈنڈا لے کے ہنکایا جاتا ہے، ادھر جاؤ ادھر، جہاں پہ جاؤ ادھر جاتی۔ تو اس سورہ آل عمران میں ایک بہت بڑا سبجیکٹ جہاد کا ہے، دنیا مانے یا نہ مانے جہاد مسلمانوں کا زیور رہا ہے۔ مسلمان دوبارہ اس زیور کو اپنے جسم کا جھومر بنائیں گے پیشانی کا تو عزت پائیں گے، نہیں بنائیں گے تو ابھی بھی ذلت اور رسوائی میں ٹائم گزار رہے ہیں، آگے اور مشکل وقت آ جائے گا۔ تیسری چیز جو اس سورت کا مین مضمون ہے وہ ہے سود خوری سے بچنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سود خوری سے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب موٹی موٹی چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس میں بتاتا ہوں۔ اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے، اس میں بعض آیتیں بڑی واضح ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہ آیتیں اس کتاب کی اساس اور بنیاد ہیں، لیکن اس میں بعض کی آیتیں ایسی بھی ہیں جو متشابہات ہیں، ان کے معانی کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ علم میں رسوخ، علم میں پختگی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کا سب ہمارے اللہ رب العزت کی طرف سے پورا قرآن، اور جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ انہی متشابہ آیات سے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ بڑا نکتہ ہے۔ ہمارے استاد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، فرماتے تھے کبھی بھی کوئی قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر یا صحاح ستہ کی کسی ایک حدیث کو لے کر خبردار جو منبر پر چھلانگیں ماری، اچھلنے کی کوشش اس وقت تک نہ کرنا جب تک قرآن و سنت کا بڑا سمندر تمہارے سامنے نہ ہو۔ کسی دن اچانک کوئی ایک حدیث آپ کے ہاتھ لگ گئی، اس کو لے کے آپ نے شور کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ احادیث میں اسی حدیث کا کوئی اور جواب بھی مروی ہوگا، بعد میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ بعض لوگوں کا بڑا وتیرہ ہے جی، بخاری مسلم میں یہ ہے، یہاں یہ، ایک حدیث پکڑی اس کو لے کر شور شروع کر دی۔ بڑی آیت ہے، اس میں واضح آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں۔ تلاوت سارے کے سارے قرآن کی کرنی ہے۔ واضح آیات کا مطلب بالکل کھلا ہے، جہاں کہیں قرآن کی اسٹڈی کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے سمجھ نہ آئے، جس عالم دین پر آپ کا اعتماد ہو اس کے پاس پہنچ جائیں۔ جی آپ کا وقت چاہیے، مل گیا جی، پھر اس میں رکھیں جی کوئی مجھے یہ اس میں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، سمجھا دیجئے۔
اگر پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ کسی اور کے پاس جائیے، معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا شرح صدر ہو جائے گا کہ مجھے قرآن مجید کے اس مقام کی اللہ کا شکر ہے ترجمہ و تفسیر سمجھ آ گیا۔ علم تو حاصل کرنا ہے نا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دعا سکھائی ہے کہ میرے محبوب مجھ سے یہ دعا مانگیے کہ ہم آپ کے علم میں اضافہ کریں۔ تو علم میں اضافہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا، تگ و دو کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو محمد کی پیروی شرط لازم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم سے محبت ہے تو محمد کی پیروی شرط لازم ہے۔ ہمارے ترک آنے والا راستہ محمد سے ہو کر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور طرف سے اللہ کے پاس جانے کی کوشش کریں گے وہ راستہ بھٹک جائے گا۔ اللہ کے پاس جانا ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر قدم پر قدم۔ میرے نبی جاگتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے پیتے کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، عام مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، جنگ میں کیا رویہ تھا، صلح کرتے وقت کیا رویہ تھا، سفارتکاری کرتے ہوئے جو غیر مسلم آ کے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے ان سے رویہ کیا تھا، یہ سارے میرے نبی کی سنتیں ہیں۔ نبی کی سنتوں کو مسواک، داڑھی، ٹوپی، شلوار کو ٹخنے کو اوپر تک محدود کرنا یہ مسلمانوں کی کم عقلی ہے۔ نبی کی سنتوں کو چند چیزوں میں بند کر کے رکھنا یہ مسلمانوں کی بڑی کم عقلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی تھے، امام بھی تھے، قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، ایمبیسیڈر بھی تھے، ایگریمنٹ کرنے والے بھی تھے، حج اور عمرے کے راہبر بھی تھے، مفتی کبیر بھی تھے۔ یہ 8-9 حیثیت تو میں نے آپ کو گنوا دی۔ تو کیا ہم میں سے ہر شخص کا زندگی کے ان شعبوں سے تعلق نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست قائم کی، وہ بھی قرآن و حدیث سے قائم کی۔ تو دنیا میں کوئی بھی ریاست قائم ہوگی وہ قرآن و حدیث کے ہٹ سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوئی تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ جو بھی ریاست قائم ہو اس کو پکڑ کے قرآن و حدیث کے امبریلا کے نیچے لائیں گے وہ ریاست انشاءاللہ پھلے پھولے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو ہم سے محبت ہے تو محمد کی پیروی کرو۔ بدلے میں 2 چیزیں ملیں گی، ایک تو اللہ واپس محبت کرے گا، محبت کے بدلے میں محبت۔ ہم نے اگر اللہ سے بڑا زبردست سودا ہے، ہم نے اگر اللہ سے محبت کی تو جواب میں اللہ محبت کرے گا۔ یہ ہو گیا محبت کا محبت سے بدلہ۔ جتنے گناہ کیے ہیں وہ گناہ معاف کروں گا، یہ ہو گیا اضافہ۔ کمال ہے، اللہ کا در ہے نا بھائی۔ جناب عمران کی اہلیہ تھی، انہوں نے نظر مانگی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اگر لڑکا ہوا تو میں اس کو آپ کے نام پر وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ بیٹا ہونے کے بجائے بیٹی ہو گئی۔ اب اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بڑا چپتا ہوا موضوع ہے۔ کسی بھی گھر میں 2-4 بیٹیاں لگاتار پیدا ہو گئیں تو مرد کی مردانگی میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ جی دوسری شادی کرو، جس سے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو طلاق دے دو، اس سے بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، ساری کی ساری ذلت، عار، رسوائی بیوی کے نام پر۔ کیوں بھائی؟ اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو خود پیدا کر لو۔ اگر مردانگی میں اتنا فرق آ رہا ہے نا، اس عورت کا کیا قصور ہے جس سے اللہ پاک بیٹیاں پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھ لے، نظر مانی یا اللہ میرے کو اگر آپ نے بیٹا دیا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، نظر مانی پورے بیٹے کی، اور بیٹی اللہ نے دے دی۔ وہ بیٹی کیسے دی؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی۔ کمال ہے نا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ بہت سارے مرد اس خاتون کی طرح نہیں ہو سکتے کہ بی بی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو لہٰذا یہ اپنے سوچ کے محور کو، گاؤں کی یہ جو ذہنیت ہے اس کو ذرا فلٹر کریں، اپنے آپ کو اوپر لائیں۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا ہے۔ جو ہم لوگ جو مرد پیدا ہوئے، کیا ہم نے اللہ کے دربار میں درخواست دی تھی اللہ ہمیں مرد پیدا کرنا؟ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، یا صرف لڑکے دیتا ہے
یا صرف لڑکیاں دیتا ہے یا دونوں دیتا ہے یا ساری زندگی بانجھ رکھتا ہے۔ 25واں پارہ اللہ نے واضح طور پر آیتیں نازل کی۔ پھر جب پیدا ہو گئے تو زکریا علیہ السلام ان کے ماموں تھے، جناب مریم کے ماموں تھے، ٹھیک ہے۔ کفالت بی بی مریم کی زکریا علیہ السلام کے حصے میں آ گئی، قرآندازی کی، اس میں نام آ گیا۔ نام آیا تو بی بی مریم کو بیت المقدس کے اوپر ایک بالا خانے میں رکھا اور دروازہ بند کر دیا کہ وہ عبادت کریں گی۔ جناب زکریا علیہ السلام جب دیکھ بھال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے ان کے پاس کمرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے قسم قسم کے پھل رکھے ہوں ان کے سامنے، اور ایسے پھل ہیں جن کا موقع نہیں ہے۔ جیسے ابھی آم لے آئے آپ، آم کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے، سردیوں گرمیوں کے ایسے ایسے پھل فروٹ ان کے پاس موجود ہیں کہ جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ کمرہ بند ہے، وہ چھوٹی خاتون ہے، جاگو بھائی، میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، میں بھی سوتا ہوں پھر، ہاں تو جاگ کے بیٹھے، مختلف قسم کے فروٹ ہیں ان کے سامنے۔ اب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بی بی مریم اللہ کی نبیہ نہیں ہے، زکریا علیہ السلام بے اولاد ہیں، بڑھاپا ہے، یہ سر میں سفید بال ہیں۔ وہ پوچھتے بی بی مریم انا لکی ھذا، مریم یہ فروٹ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، بی بی مریم نے کہا مجھے تو نہیں پتا، اللہ نے بھیجے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے نواز دیتا ہے۔ وہاں نبی کے نا دل میں ایک خیال آیا، یار بی بی مریم کو اللہ پاک بے موسم فروٹ دے سکتا ہے تو زکریا کو بے موسم بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ ہے نا، وہ تو دینے پہ آئے تو دے سکتا ہے۔ دیکھ کہاں سے زکریا علیہ السلام نے نقطہ نکالا، یا اللہ آپ بی بی مریم کو بغیر موسم کے تازہ فروٹ دے سکتے ہیں تو میں بوڑھا ہو گیا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میرا کوئی علمی وارث ہو میری نبوت کو لے کر آگے چلے، یا اللہ مجھے بے موسم اولاد دے دے۔ محراب میں کھڑے ہوئے، نماز کی نیت انہوں نے باندھی اور اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب مجھے بھی دے دے ایک اچھی پیاری پاکیزہ نسل دے دے، تو دعا سننے والا ہے۔ فرشتے خوشخبری لے کر آئے، محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اے یحییٰ، اے زکریا آپ کو ہم یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، اور نہ صرف ہم اس کو بیٹا بنائیں گے بلکہ ہم اس کو سردار بنائیں گے، وہ دنیا سے کٹا ہوا ہوگا اور نیکوکار نبی ہوگا۔ اب زکریا علیہ السلام انسان تھے نا، دعا ان کی جھٹ پٹ قبول ہو گئی۔ اب ایکسائٹیڈ کنڈیشن میں، خوشی کے مارے ان کو سمجھ نہ آئے کہ بیٹا کیسے ہوگا، میں سفید و بال والا، میری بیوی کی عمر اس اسٹیج پر پہنچ گئی ہے جس میں بیوی بانجھ ہو جاتی ہے، یا اللہ ظاہری اسباب میں نہ میں نہ میری اہلیہ اس کی ایبلٹی رکھتے ہیں نہ کوالٹی ہے، تو اب بچہ کیسے ہوگا؟ تعجب سنیں، قال ربی انا یکون لی غلام، یا اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرشتوں نے مجھے خوشخبری تو سنا دی لیکن میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بڑھاپے نے آ کر مجھے، بڑھاپا میرے اوپر چھا گیا اور میری اہلیہ بانجھ ہیں، ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جواب آیا، زکریا اولاد پیدا کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے بے موسم کام کرنا یہ اللہ کی ہی کام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جب سارے اسباب، امیدیں، سب کچھ ختم ہو جائے، رب سے لو لگی ہوئی ہو، رب کے ساتھ تعلق ہو، عجیب عجیب فیصلے آ جاتے۔ اگر رب سے تعلق نہ ہو، لو کسی اور سے لگی ہوئی ہو، IMF سے لگی ہوئی ہو، الیکشن سے لگی ہوئی ہو، پورے پاکستانیوں نے بولا الیکشن ہوگا خوشحالی آئے گی، الیکشن ہوگا، گویا کہ الیکشن کو منی گاڈ بنا دیا، چھوٹا خدا بنا دیا، دیکھ لو کیا حال ہے، آج تک جگہ پہ نہیں آ رہے۔
اب بھی اللہ پاک سے لو لگا دیں تو اس بھنور سے اس پورے پاکستان کو، عالم اسلام کو نکالنا یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، ایسے انہونے اور عجائبات قدرت والے کام اللہ رب العزت انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری دعا رہتی ہے، یا اللہ پوری دنیا نے غزہ کو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے غزہ کو چھوڑ دیا، اللہم ارنا فی اہل غزہ عجائب قدرتک، یا اللہ اہل غزہ میں اپنی قدرت کے عجائبات دیکھنا ہمیں زندگی میں نصیب فرما۔ زکریا علیہ السلام کے پاس ایک اللہ نے نشانی ڈالی کہ آپ کی بیٹا انشاءاللہ ان دنوں میں اس کی ترتیب بنے گی، جو بھی آگے معاملات چلیں گے، 3 دن کے لیے ہم آپ کی زبان میں سے قوت گویائی لے لیں گے، 3 دن آپ کی زبان نہیں بولے گی۔ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ 3 دن تک اللہ پاک نے ان کے زبان سے قوت گویائی لے لی۔ لوگ ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے، زبان بند ہے، امام صاحب یہ بتائے ہوا ہے نا، یہ اشارہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اللہ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا، 3 دن زبان بند ہے، کوئی بھی آ گیا تھا تو زکریا علیہ السلام اشاروں سے سمجھاتے، یہ کرو وہ کرو یہ۔ 3 دن بعد وہ قوت گویائی واپس آئی اور آگے اللہ پاک نے اولاد کا معاملہ چلایا۔ اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، ان کو کتاب بھی دی، نبی بھی بنایا، سید بنایا، اور دنیا سے کٹے ہوئے بھی تھے۔ اور یہ یہود بے بہدود نہیں ہے، یہود بے بہبود، ان لوگوں نے زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ آگے چل کر جب انہوں نے تبلیغ دی، غلط کام نہ کرو صحیح کام کرو، پھر یہ خراب ہوئے، درخت کے ساتھ باندھ کے آرے کے ساتھ بیچ میں سے کاٹ کے 2 کیا۔ اللہ اکبر۔ چلو جی عیسائیت کا جواب دیں، پھر دعا کریں گے، آگے زیادہ نہیں چل سکیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، دلیل بغیر والد کے پیدا ہوئے، بہت بڑی دلیل ہے، بغیر والد کے کوئی پیدا ہو نہیں سکتا، اللہ پاک کا قانون ہے، ماں باپ دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ اچھا جی بغیر والد کے پیدا ہو گئے تو خدا ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے خدا ہونے کے مستحق ہیں کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ کیسا؟ نہل پہ دہلا، نہل پہ، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، دلیل یہ ہے کہ ان کے والد نہیں ہیں، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان کو تو بڑا خدا مانگو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جنہوں نے انکار کیا ان کا منہ بند ہو گیا۔ اہل نجران سے مسجد نبوی میں بڑے بڑے مناظر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، حضور نے سمجھایا، یہ ساری آیتیں نازل کی، سب کچھ بتایا، وہ آخر میں نہ ماننے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ معاملہ ایسا حل نہیں ہوگا بھائی، اب ایک کام کرتے ہیں، دلائل ختم ہو گئے، اب بدعا کا معاملہ کرتے ہیں، آپ بھی اپنے بڑے بڑے لوگوں کو لے آؤ اور میں بھی اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، آپ اپنی خواتین کو لائیں، میں اپنے اہل خانہ کو لاتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آئیں گے اور آپ بھی آئیں گے، ایک میدان میں کھڑے ہو کر دعا کریں گے، یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو باقی رکھ، جو ہم میں سے باطل ہے یا اللہ آسمان سے آگ نازل ہو اور اس کو بسم کر کے رکھ دے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ آفر کی، وہ عیسائی مسجد نبی سے دور بھاگے، ان کے اندر راہب بھی تھے، پرانے لوگ بھی تھے، سب کچھ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا تم سب کو پتہ ہے نبی برحق ہے، اگر اس کے ساتھ بددعا والا معاملہ کیا قیامت تک عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ بھاگ گئے وہاں سے، مڑ کے آئے نہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہہ، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب حسن اور حسین، ان سب کو ایک چادر میں لیا اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ میرے اہل ہیں، اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت سے کترانا نہیں چاہیے، اہل بیت ہمارے ہیں۔ ہم لوگ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں، جیسے اہل بیت ہم نے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں۔ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر میں لیا اور سب کے لیے بہت بڑی دعا کی، اور امت کو بولا میں جا رہا ہوں، تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔
لہٰذا ان سے محبت ہماری گٹی کا حصہ ہونا چاہیے، ان کا خالص تذکرہ، مستند تذکرہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی شرم کی بات نہیں ہے۔ اہل بیت پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین ہیں، اور ہمارا ان سے دل و جان اور ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے چوتھے پارے کی شروع میں فرمایا ہے زمین پر پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، بیت اللہ۔ اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں بھی ہیں، برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور اس میں بڑی بڑی کھلی نشانیاں ہیں۔ آب زمزم ہے، کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، جو اس گھر میں داخل ہوتا ہے امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو اس تک راستہ اور کشادگی پائے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور یاد رکھیں بر صغیر کے مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ٹانگیں قبر میں جاتی ہیں اس وقت حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، اپنے لیے بھی پریشانی، وہاں کی مینجمنٹ کے لیے بھی پریشانی۔ یہ حج اور عمرہ بالغ ہونے کے بعد والی عبادت ہے، اور ہمارا کنسپٹ یہ ہے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، پوتے نواسے دیکھ لیں، جب خوب قریب ہو جائیں 6 گز فٹ زمین کے، تو پھر اب حج کرنے اور عمرے کرنے جا رہے ہیں۔ واللہ وہاں مطاف میں اتنی پریشانی دیکھ کر آتے ہیں ہم۔ آپ کو بتا اللہ پاک مقدر کر دے جیسے ہی موقع لگے۔ دیکھیں شرط یہ ہے کہ استطاعت ہو۔ استطاعت کا مطلب یہ آنے جانے کا خرچہ، ہوٹلنگ کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، پیچھے گھر میں اہل خانہ کا راشن 40 دن کا، 25 دن کا، 12 دن کا، یہ سب کچھ پورا ہوگا تب حج فرض ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج نہیں کرتے تو وہ اللہ پاک اور اس کے رسول کی وعید میں آتے ہیں۔ من استطاع منکم ان یحج فلیعجل، تم میں سے جس کو استطاعت ہو حج کرنے کی اس کو چاہیے جلدی کرے، اس کو چاہیے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے صغیر کے مسلمان وہاں انتہائی عجیب حالت میں جاتے ہیں۔ انڈونیشیا، ملیشیا والے 400 بندے، 200 بندے، 250 بندے، نوجوان کانوں میں مائکرو فون لگائے ہوئے، بلوٹوتھ سے ایک دوسرے سے اٹیچ، دعائیں پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، نوجوانوں کے نوجوان جاتے ہیں، اور ہم کبھی اس کو کندھا دے رہے ہیں کبھی اس کو کندھا دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ سے مانگیں، اللہ پاک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی بڑی ذات ہے، لیکن نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ یہ حج اور عمرہ جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی عبادت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سود کو ڈبل ٹرپل کر کے نہ کھاؤ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود کو سنگل کر کے کھا سکتے، منع کیا ہے۔ کوئی یہ بولے کہ اللہ پاک نے سود کو ڈبل ٹرپل منع کیا ہے تو سنگل کھا سکتے ہیں، بلکہ یہ منع کیا گیا ہے اور عقائد فرمائی ہے، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پالو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ جناب نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سخت ترین آیت یہ ہے مسلمانوں کے حق میں، قرآن مجید کی ڈرانے والی سب سے سخت ترین آیت یہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اس آگ سے ڈرو جس کو اللہ نے کافروں کے لیے بنایا ہے، مسلمان اس میں نہ چلا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس آگ سے ڈرو؟ اس آگ سے ڈرو جس کو اللہ نے کافروں کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی وہ آگ اللہ پاک پر ایمان نہ لانے والوں کا حق ٹھہری۔ اب اگر کوئی مسلمان وہ حرکتیں اور کارستانیاں کر کے اس آگ کا حقدار پائے گا تو یہ اس کی بڑی محرومی والی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں آگ سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔